نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اعمال کریں، باطل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغینہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں و بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف. کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے. کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جاوے گی تو باطل مقابل آئے گا. یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت، کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنا کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں، جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کا امتحان لیں گے. یہ امتحان تھا کہ ساری نمرودیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر جبرائیل سمندروں کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے، سمندروں کا بھی فرشتہ، پہاڑوں کا بھی فرشتہ، کہ فرمائیے کیا حکم ہے. اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو، اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا. ایک معمولی سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا، یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا، یا آگ کو غائب کر دیتا، یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا. یہاں سب سے بڑے کو اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا. اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو. مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست. فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے، انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں. یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں، اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے. آپ نے صاف فرما دیا اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں، ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیا جبریل کو بھیج کر. آپ نے فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حکم براہ راست ہے آگ کو حکم براہ راست ہے، کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا. میرے دوست بزرگ عزیزو، ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاویں، کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا. دوسرا سبب یقین کی تقویت کا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات. حیات الصحابہ میں حضرت نے جتنی تعداد غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص، اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا
کہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں، حالانکہ مدد صحابہ پر، نبیوں پر موقوف نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت نظام احکام ہے، اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، سورج ہے روشنی نہیں ہے، زمین ہے غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں ہے، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے، حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں۔ تو دیکھ لو یہ ہے سارا نظام کائنات۔ اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات میں محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہیں، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو۔ کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیتوں کا یقین پیدا ہوگا، کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے، ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں، نہیں بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں بیان کرو۔ اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جاوے گا جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 50 ہم میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی۔